راستے میں علاؤالدین خلجی تلپت کے مقام پر رکا اور یہاں آرام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ شکار بھی کرنے لگا۔ اس موقع پر اس کے لشکری 2 شکار کر رہے تھے اور وہ ایک اونچی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس موقع پر علاؤالدین کے بھتیجے سلیمان شاہ نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ میں بھی وہی کروں جو علاؤالدین خلجی نے کیا تھا، یعنی جس طرح علاؤالدین خلجی اپنے چچا جلال الدین خلجی کو قتل کر کے حکمران بن گیا ہے، اس طرح میں بھی علاؤالدین خلجی کو قتل کر کے ہندوستان کا سلطان بن جاتا ہوں۔ یہ سوچنے کے بعد سلیمان اپنے 109 مسلم قدیم ملازموں کے ساتھ اس جگہ گیا جہاں علاؤالدین خلجی بیٹھا ہوا تھا۔ سلیمان کو سلیمان شاہ اور راکت خان بھی کہتے تھے۔ اس کے کہنے پر اس کے ملازموں نے علاؤالدین خلجی پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ یہ صورتحال یقیناً علاؤالدین خلجی کے لیے پریشان کن تھی۔ کچھ دیر تک وہ ان تیروں سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، لیکن اس کے باوجود اس کے بازو پر زخم آ گئے تھے۔ اس موقع پر علاؤالدین خلجی نے ایک چال چلی اور جان بوجھ کر مردوں کی طرح زمین پر گر گیا۔ سلیمان شاہ نے جب دیکھا کہ اس کا چچا زمین پر گر گیا ہے، تب اس کے ساتھیوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ علاؤالدین خلجی مر چکا ہے۔ لہٰذا اپنے ساتھیوں کے کہنے پر سلیمان شاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر گاہ میں پہنچا اور تخت شاہی پر بیٹھ گیا، اور وہاں اس نے اعلان کروا دیا کہ اس نے علاؤالدین خلجی کو قتل کر دیا ہے اور اب حکومت کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں لے لی ہے۔ لشکریوں نے جب یہ خبر سنی تو پہلے ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ آخر بے بس و مجبور تھے۔ ہر شخص اپنے مرتبے کے مطابق سلیمان کی خدمت میں حاضر ہو کر مبارکباد دینے لگا۔ اس کے سلطان ہونے کی لوگ بیعت کرنے لگے۔ لشکر کے اندر جو مطرب اور گانے والے تھے انہوں نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سلیمان شاہ نے حرم سرا پر بھی قبضہ کرنے کا ارادہ کیا۔ حرم سرا کا سردار ان دنوں ایک شخص ملک دینار تھا اور اس کے ماتحت کافی مسلح جوان ہوا کرتے تھے۔ سلیمان شاہ جب حرم سرا کے قریب پہنچا تو ملک دینار اس کی راہ روک کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، جب تک ہم اپنے سلطان علاؤالدین خلجی کا کٹا ہوا سر دیکھ نہ لیں کسی کو حرم سرا میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری طرف علاؤالدین خلجی اٹھ کھڑا ہوا۔ تیروں کی وجہ سے اس کو جو زخم آئے تھے پہلے ان زخموں پر اس نے کپڑا باندھا۔ اتنی دیر تک اس کے کچھ مقربین بھی اس کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ اس موقع پر علاؤالدین خلجی نے یہ خیال کیا کہ اس کے بھتیجے سلیمان شاہ نے ضرور چند امراء کے مشورے پر ہی بغاوت کھڑی کی ہوگی اور ان امراء نے اسے اپنی اعانت اور مدد کا یقین دلایا ہوگا۔ لہٰذا جو مقربین اس کے قریب آئے انہیں مخاطب کر کے وہ کہنے لگا، حالات مجھے پیچیدہ دکھائی دیتے ہیں۔ میرا بھتیجا سلیمان شاہ لشکر پر قبضہ کر چکا ہے، لہٰذا میری بہتری اسی میں ہے کہ میں ابھی اور اسی وقت فی الفور اپنے بھائی الماس بیگ کے پاس قلعہ جہاتن پہنچ جاؤں۔ اس کے بعد میرا بھائی الماس بیگ جو مشورہ دے گا میں اسی پر عمل کروں گا۔ علاؤالدین خلجی کی اس گفتگو کے جواب میں اس کے مقربین میں سے ایک شخص انتہائی خلوص اور نیک نیتی سے کہنے لگا، کم از کم میں آپ کی اس تجویز سے اتفاق نہیں کرتا۔ آپ کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلیمان شاہ کا رنگ ابھی تک لشکر میں پوری طرح جمع نہیں ہے۔ آپ پریشان اور فکر مند کیوں ہوتے ہیں؟ آپ اپنے خیمہ شاہی کی طرف روانہ ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ سلیمان شاہ کیا کرتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ہی لوگ آپ کو دیکھیں گے پورے کا پورا لشکر آپ کے گرد جمع ہو جائے گا اور سلیمان شاہ تنہا اور اکیلا ہو کر آپ کے رحم و کرم پر رہ جائے گا۔ علاؤالدین خلجی نے اپنے اس مقرب کی رائے کو پسند کیا، لہٰذا اٹھا اور اپنے پڑاؤ کی طرف چل دیا۔ راستے میں جس لشکری نے بھی اسے دیکھا بھاگ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس طرح آنن فانن یہ خبر لشکر گاہ تک پھیل گئی کہ علاؤالدین خلجی قتل نہیں ہوا اور وہ زندہ ہے اور شکارگاہ کے جس ٹیلے پر بیٹھا ہوا تھا وہاں سے اتر کر اپنے لشکر کی طرف آ رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی سارا لشکر کیا، سالار کیا، امراء کیا، لشکری کیا، فیلبان کیا، سائس وغیرہ سب اٹھ کر علاؤالدین خلجی کی طرف بھاگے۔ اس طرح پورا لشکر علاؤالدین خلجی کے گرد جمع ہو گیا۔ سلیمان شاہ جو تخت پر جا کر بیٹھ گیا تھا اس نے جب یہ صورتحال دیکھی اور اندازہ لگایا کہ وہ تنہا رہ گیا ہے، لہٰذا وہ حواس باختہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور گھوڑے پر سوار ہوا اور افغان پور کی طرف بھاگا۔
اس صورتحال سے علاؤالدین خلجی بڑا خوش ہوا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے لشکریوں کی ایک جماعت سلیمان شاہ اور اس کے ساتھیوں کے تعاقب میں روانہ کی۔ ان لشکریوں نے سلیمان شاہ کو جا لیا اور اسے گرفتار کر لیا اور اس کا سر قلم کر کے علاؤالدین کی خدمت میں پیش کر دیا۔ علاؤالدین کے حکم سے یہ سر پورے لشکر میں پھیرایا گیا۔ اس طرح علاؤالدین خلجی کے قتل کی یہ سازش ناکام ہو گئی۔ علاؤالدین خلجی نے چند روز تک تلپت میں ہی قیام کیے رکھا۔ جب اس کے زخم بھر گئے اس نے کوچ کیا اور رتنبور پہنچا۔ الماس بیگ نے اس وقت تک جہائن کے قلعے سے نکل کر پھر رتنبور کا محاصرہ کر لیا تھا۔ علاؤالدین کے وہاں پہنچنے پر محاصرے میں تیزی اور شدت پیدا ہو گئی تھی۔ علاؤالدین خلجی کے آنے سے لشکریوں میں بھی ایک جوش اور جذبہ پیدا ہوا تھا، لہذا لشکری ہر روز قلعے پر شدت کے ساتھ حملہ آور ہوتے، قلعے کے اطراف میں تباہی بربادی اور غارت گری کا کھیل کھیلتے۔ اس طرح دن بدن راجپوت تنگی کا شکار ہونے لگے تھے۔ علاؤالدین خلجی اپنے لشکر کے ساتھ رتنبور ہی میں محاصرہ کیے ہوئے تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں دو بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ پہلی بغاوت بدایوں کے حاکموں کی طرف سے ہوئی۔ اودھ اور بدایوں میں علاؤالدین کے دو بانجے حکمران تھے، ایک کا نام امیر عمر اور دوسرے کا نام منگو خان تھا۔ انہوں نے بغاوت کا پرچم لہرایا۔ ان دونوں نے اچھا خاصا لشکر اپنے ساتھ کر کے بادشاہ کے احکامات کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ ان کی بغاوت کی وجہ سے حالات بہت بگڑ گئے اور صورتحال نازک ہونے لگی۔ علاؤالدین خلجی کو جب رتنبور میں اپنے بھانجوں کی بغاوت کی اطلاع ملی تو اس نے بدایوں اور اودھ کے امراء اور ذمہ دار لوگوں کے نام خط لکھ کر تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے روانہ کیے اور ان امراء کو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کی بغاوت کو فوراً کچل دیا جائے۔ علاؤالدین خلجی کا یہ خط ملتے ہی اودھ اور بدایوں کے امراء نے علاؤالدین کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے متفقہ قوتوں سے باغیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں شکست دی۔ دونوں باغیوں کو گرفتار کر کے رتنبور میں علاؤالدین خلجی کے پاس بھجوا دیا اور ان کے ساتھیوں کی بہت بڑی تعداد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب علاؤالدین خلجی کے دونوں باغی بانجے عمر اور منگور رتنبور پہنچے، پہلے تو علاؤالدین خلجی نے ان کی بصارت سے محروم کر دیا اور پھر بہت بری طرح تکالیف دے دے کر ان کو قتل کر دیا۔ اس طرح اودھ اور بدایوں کی بغاوت کا خاتمہ ہوا۔ دوسری بغاوت ایک شخص حاجی مولا نے دہلی میں کھڑی کر دی تھی۔ دراصل رتنبور کی طرف جاتے ہوئے علاؤالدین خلجی سے ایک غلطی ہوئی تھی اور وہ اس طرح کہ وہ اپنے کوتوال علاء الملک کو بھی اپنے ساتھ رتنبور لے گیا تھا۔ علاء الملک ایک انتہائی مخلص، جانثار اور شریعت پر سختی سے پابند رہنے والا انسان تھا۔ اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے اس کی جگہ ایک اور شخص کو علاؤالدین خلجی کوتوال بنا کر رتنبور کی طرف چلا گیا تھا۔ علاؤالدین خلجی اور علاء الملک کی غیر حاضری سے اس حاجی مولا نے فائدہ اٹھانے کا تہیہ کیا۔ یہ حاجی مولا سلطان جلال الدین کے زمانے میں دہلی کا داروغہ ہوا کرتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ علاؤالدین خلجی رتنبور کے محاصرے میں مصروف ہے اور اپنے کوتوال علاء الملک کو بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے، تب وہ دہلی کے قائم مقام کوتوال کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ بادشاہ کا ایک پیغام آیا ہے، باہر نکل کر سن لو۔ وہ کوتوال اس کے کہنے پر جب گھر سے باہر نکلا تو حاجی مولا علی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا خاتمہ کروا دیا اور یہ مشہور کر دیا کہ قائم مقام کوتوال کو علاؤالدین خلجی کے حکم پر قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حاجی مولا نے شہر پناہ کے دروازوں پر جو محافظ تھے ان کا خاتمہ کر کے وہاں اپنے محافظ مقرر کر دیے۔ شہر پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے شہر کے قلعے کو بھی اپنی گرفت میں لینا چاہا۔ شہر کے قلعے کا محافظ ایک شخص ایاز خان تھا۔ اس سے حاجی مولا کی حرکتوں کی خبر ہو چکی تھی۔ حاجی مولا نے اس کی طرف پیغام بھجوایا کہ اس کے نام بادشاہ کا ایک فرمان آیا ہے، وہ آ کر سن لے، لیکن ایاز اس کے کہنے پر باہر نہیں نکلا۔ قلعہ بند ہو گیا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا لشکر بھی تھا جس کے ساتھ اس نے حاجی مولا کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ حاجی مولا نے جب دیکھا کہ قلعے کا محافظ باہر نہیں نکلتا، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قلعے پر حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ کرے گا۔ اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس نے زندان کا رخ کیا۔ زندان کے اندر جس قدر قیدی تھے انہیں رہا کروا کر انہیں مسلح کر دیا۔ اس طرح اس کے ساتھیوں میں خوب اضافہ ہوا۔
اس کے بعد حاجی مولا نے ایک شخص کو علاؤالدین کی جگہ دہلی کا سلطان بنا دیا۔ جسے اس نے دہلی کا سلطان بنایا وہ سلطان شمس الدین التمش کی اولاد میں سے تھا۔ رتنبور میں جب علاؤالدین کو حاجی مولا کی اس بغاوت کا علم ہوا تو اس سے دکھ اور صدمہ تو بے حد ہوا، لیکن وہ بالکل خاموش رہا۔ اس نے اس بات کو عام لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچنے دیا اور قلعے کو فتح کرنے کی کوششوں کو تیز کر دیا۔ دوسری طرف علاؤالدین خلجی کا ایک وفادار امیر حمید الدین اس وقت دہلی میں موجود تھا۔ حاجی مولا کی بغاوت سے اس سے بے حد دکھ ہوا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ علاؤالدین خلجی کی آمد سے پہلے حاجی مولا کی بغاوت کو ختم کر دینا چاہیے، لہٰذا وہ حاجی مولا سے چھپتا چھپاتا بدایوں دروازے سے باہر نکل گیا۔ حمید الدین کے ساتھ اس کے بیٹے بھی تھے جو بہترین تیغزن اور جنگجو خیال کیے جاتے تھے۔ حمید الدین نے دہلی کے گرد و نواح میں علاؤالدین خلجی کے حمایتیوں اور ہم نواؤں کو جمع کیا۔ جب حمید الدین کے ساتھ کافی جوان مسلح ہو گئے تب حمید الدین لوٹا غزنی دروازے سے دہلی میں داخل ہوا۔ شہر کے اندر اس کا اور حاجی مولا کا آمنا سامنا ہوا اور فریقین ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ حمید الدین نے جرأت مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے گھوڑے سے اتر کر حاجی مولا کو پکڑ کر اس کو گھوڑے سے نیچے کھینچا اور زمین پر گرا کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ اس موقع پر حاجی مولا کے ہم نواؤں نے حمید الدین پر حملہ آور ہونا چاہا، لیکن حمید الدین کے ساتھی ان پر غالب رہے۔ ساتھ ہی حمید الدین نے حاجی مولا کو نہ چھوڑا اور پوری طرح اپنی گرفت میں کرنے کے بعد اس کا سر کاٹ کر رکھ دیا۔ حاجی مولا کو قتل کرنے کے بعد حمید الدین نے حاجی مولا نے جس کو دہلی کا نیا بادشاہ بنایا تھا اس پر بھی حملہ آور ہو کر اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد حمید الدین حرکت میں آیا اور دہلی میں جس نے بھی حاجی مولا کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے بغاوت کھڑی کرنے کی کوشش کی سب کو اس نے موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح حاجی مولا کی بغاوت کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ دوسری طرف علاؤالدین نے قلعے کو سر کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ اختیار کیا۔ اس نے سارے لشکریوں کو حکم دیا کہ بوریوں میں ریت بھر بھر کر شہر پناہ کے قریب پھینکے جائیں۔ اس طرح جب وہ بوریوں میں بھری ہوئی ریت ایک ٹیلے کی صورت اختیار کر گئی تب اس کے ذریعے علاؤالدین اپنے لشکر کے ساتھ رتنبور شہر والے قلعے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شہر کے اندر قلعے کے راجہ حمیر دیو نے مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی اور اسے اور اس کے لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ رتنبور کے قلعے میں بہت سے ان منگولوں نے بھی پناہ لے رکھی تھی جنہیں ماضی میں علاؤالدین نے شکست دی تھی، اور ان منگولوں کا ایک سردار مہر محمد شاہ بھی ان دنوں وہیں قیام کیے ہوئے تھا۔ جب رتنبور فتح ہو گیا تو علاؤالدین کو پتہ چلا کہ میر محمد شاہ اس کے لشکریوں کے حملہ آور ہونے کی وجہ سے جنگ میں زخمی ہوا ہے اور ایک طرف گر گیا ہے۔ علاؤالدین نے اسے اسی حالت میں دیکھا تو اس سے بہت رحم آیا۔ علاؤالدین نے میر محمد شاہ سے پوچھا اگر ہم تمہارا علاج کروا کر تمہیں موت کے ہاتھوں سے بچا لے تو صحت یاب ہونے کے بعد تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ جواب میں بری طرح زخمی میر محمد نے جواب دیا اگر میں صحت یاب ہو گیا تو سب سے پہلے تجھے قتل کر کے رتنبور کی حکومت حمیر دیو کے بیٹوں کی سپرد کر دوں گا۔ اس پر علاؤالدین کو بڑا غصہ آیا اور اس نے منگولوں کے سردار میر محمد شاہ کا بھی خاتمہ کروا دیا تھا۔ رتنبور کو فتح کرنے کے بعد علاؤالدین خلجی اپنے لشکر کے ساتھ واپس دہلی گیا۔ اس کی غیر موجودگی میں جو لگاتار بغاوتیں ہوئی تھی ان کی وجہ سے وہ بڑا محتاط ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے اپنے سارے سالاروں امراء کا اجلاس طلب کر لیا اور ان سے مشورہ طلب کیا کہ ایسی کون سی تدبیر اختیار کرنی چاہیے جس پر عمل کر کے بغاوت اور سرکشی کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں۔ علاؤالدین خلجی کے اس سوال پر اس کے سارے امراء اور سالاروں نے مشورہ دیا، پھر ایک ان کی نمائندگی کرتے ہوئے کہنے لگا سلطان محترم، جو مشورہ آپ نے طلب کیا ہے اس پر ہم سب نے غور کیا ہے اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بغاوت اور سرکشی کی 4 بڑی بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اول یہ کہ بادشاہ رعایا کے حال سے بے خبر رہے اور رعایا کی بھلائی کی اسے بالکل پرواہ نہ ہو۔ دوم یہ کہ ملک میں شراب نوشی کا رواج عام ہو تو شراب نوشی کی وجہ سے انسان کی نفسانی خواہشات میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی بدنیتی کا مادہ ابھرنے لگتا ہے،
انسان نشے کے عالم میں اپنے آپ سے باہر نکل کر اپنی خواہشات کو تسکین پہنچانے کے لیے طرح طرح کی حرکات کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ارادے سے واقف ہو جاتے ہیں اور پھر ہم خیالی کی بدولت آپس میں مل کر ملک میں ہنگاموں اور شورشوں کی آگ بھڑکاتے رہتے ہیں۔ سوم یہ کہ امراء اور اراکین سلطنت کا آپس میں اگر گہرا تعلق اور رابطہ ہو تو بھی خطرناک ہے۔ جب امراء آپس میں شیر شکر ہوتے ہیں تو اس وقت ان میں سے کوئی ایک کسی ایک فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو باقی تمام اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس بنا پر یہ صورتحال بغاوت اور سرکشی کو جنم دیتی ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ مال و دولت کی اگر فراوانی ہو تو کم ظرفوں کو اور کمینوں کو ان کی حیثیت سے زیادہ دولت مل جاتی ہے اور وہ اپنی حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ ہر چیز پر قابض ہونے کی تمنا کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی حریص نگاہیں حکومت کو بھی اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے تڑپنے لگتی ہیں۔ علاؤالدین کو اپنے مشیروں کی یہ باتیں بے حد پسند آئی، لہٰذا اس نے ان پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ رعایا کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے علاؤالدین نے چاروں طرف معتبر مخبر مقرر کیے اور خفیہ خبر رسانی کے محکمے کو اس قدر ترقی دی کہ اس سے ملک کے تمام اچھے برے حالات کی خبر ہونے لگی۔ اس محکمے کی ترقی یہاں تک پہنچی کہ امراء اور اراکین سلطنت رات کے وقت اپنے گھروں میں اپنے اہل و عیال سے جو باتیں کرنے لگتے تھے ان کی اطلاع بھی بادشاہ کو ہو جایا کرتی تھی۔ صبح کے وقت جب کوئی امیر بادشاہ کے پاس آتا تو بادشاہ اس کے سامنے گزشتہ رات کی گفتگو کی رپورٹ رکھ دیتا اور وہ امیر اس تحریر کو پڑھ کر حیران رہ جاتا، اس لیے کہ اس رپورٹ میں ایک ایک بات بالکل صحیح طریقے سے لکھی ہوئی ہوتی تھی۔ اس کارروائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے بھی گھبرانے لگے تھے۔ اس کے علاوہ لوگ اپنے گھروں میں آدھی آدھی رات کے وقت زور زور سے بولتے ہوئے جھجکتے تھے۔ عام طور پر تمام گفتگو اشاروں کنایوں سے ہونے لگی تھی۔ اس صورتحال سے ہر طرف امن و امان کا دور دورہ ہو گیا تھا، تمام راستے پرامن ہو گئے۔ سوداگر اور تجارت پیشہ لوگ بغیر کسی خوف و خطر کے راتوں کو سفر کیا کرتے تھے۔ دہلی سے لے کر بنگال، تلنگانہ، مالابار، سندھ، گجرات کی شاہراہیں بالکل محفوظ ہو گئیں۔ دہلی سے لاہور اور کابل اور کشمیر تک کی شاہراہیں بالکل پرامن ہو گئیں اور مسافر رات کو بھی سفر کرنے لگے تھے۔ کہتے ہیں لاہور شہر کی سڑکیں تک اس قدر محفوظ ہوئیں کہ چوری اور ڈاکہ زنی کی کوئی واردات نہ ہوتی تھی۔ مسافر جس قدر مال و اسباب چاہتے اپنے ساتھ لے جاتے۔ راستے کے جنگلوں میں وہ ڈاکو اور چوروں وغیرہ سے بے خطر ہو کر راتوں کو چین کی نیند سوتے اور تمام مال و اسباب ان کے پاس پڑا رہتا۔ مسافر دوران سفر جس گاؤں سے بھی گزرتے اس گاؤں کا سرکردہ ان کی پوری توجہ سے خدمت کرتا۔ خبر رسانی کا سارا نظام درست کرنے کے بعد اب علاؤالدین خلجی نے شراب نوشی کی طرف توجہ دی۔ اس سلسلے میں علاؤالدین نے پہلا اقدام یہ کیا کہ خود شراب پینی بند کر دی اور یوں محفل باد نوشی ختم کر دی گئی۔ عیش و عشرت کی محفلوں پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ بدایوں دروازے کے پاس شراب کے انگنت مٹکے توڑ کر شراب خاک میں ملا دی گئی۔ ساغروں اور سراہیوں کو پاش پاش کر دیا گیا۔ شراب پینے کے لیے جو سونے اور چاندی کے برتن استعمال کیے جاتے تھے ان کو گلا ڈالا گیا اور ان سے سکے ڈال کر شاہی خزانے میں داخل کروا دیے گئے۔ شہر میں عام اعلان کر دیا گیا کہ بادشاہ نے شراب نوشی سے توبہ کر لی ہے، لہٰذا جو شخص شراب پیے گا یا بیچے گا اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ علاؤالدین خلجی نے اپنے تمام مقبوضہ علاقوں میں اس قسم کے احکامات بھیجے اور لوگوں نے ان پر بصر و چشم عمل کرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کے حکم پر لوگوں نے اپنے گھروں سے شراب نکال کر سڑکوں اور شاہراہوں پر بہا دی۔ کہا جاتا ہے کہ شاہی حکم کے بعد سڑکوں اور گلیوں میں اتنی شراب لنڈائی گئی کہ برسات کے موسم کی طرف ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ نظر آتی تھی۔ علاؤالدین خلجی کی زندگی کے مزید واقعات انشاءاللہ ہماری آنے والی ویڈیو میں ملاحظہ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔